اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دور حاضر میں آپ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، جو کچھ بھی سن رہے ہیں، اس وقت باطل قوتیں اپنی پوری کوشش میں ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ماحول کو خراب کر دیا جائے۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ صبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے جانے نہ پائے، اور ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے تمام جو راستے ہیں، جو طریقے ہیں، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور سرکار کی مکی زندگی اپنے نگاہوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مکہ میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تنگ کیا گیا، کس قدر پریشان کیا گیا، کتنی مشکلیں اٹھانی پڑیں۔ میرے آقا ہاتھوں میں ہدایت کا پھول لے کر کے جاتے تھے، لیکن جواب میں کیا ملتا تھا؟ جواب میں لوگ پتھر مارتے تھے، جواب میں لوگ گالیاں دیتے تھے، جواب میں لوگ طعن و تشنیع کستے تھے، جواب میں بہت ساری باتیں کی جاتی تھیں عزیزان ملت اسلامیہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقلال کا دامن اس لیے تھام کے رکھا، ورنہ وہ تو وہ نبی تھے، امام الانبیاء ہیں۔ جب سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو عزیزان ملت اسلامیہ پھر ہمارے اور آپ کے نبی کی دعاؤں کا کیا معاملہ ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اگر آقا ہاتھ اٹھا دیتے، دست مبارک اٹھا دیتے، تو پھر دیر نہ لگتی دعا کے قبول ہونے میں، تو پتھر مارنے والے بھی نہ بچتے، پتھر بھی نہ بچتا، کوئی چیز نہ بچتا۔ مگر میرے آقا کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا تاکہ ان پتھروں کو لالا کا جگر دینا تھا، ان پتھروں کو آئینے میں ڈھالنا تھا، ان پتھروں کو اٹھا کر کے اوج ثریا تک لے جانا تھا۔ عزیزان ملت، دنیا نے دیکھا کہ ان پتھروں کو آقا کریم نے ڈھالتے ڈھالتے اس انداز میں ڈھال دیا کہ وہ آئینہ بن گئے اور اوج ثریا تک پہنچ گئے۔ حالات یہ بن گئے کہ جو ظلم و غباوت کے پتھر تھے، ایک دن وہ تھا کہ وہ ظلم و غباوت کے پتھر بنے ہوئے تھے، لیکن حالات یہ بن گئے کہ میرے آقا سے ملتے رہے اور آئینوں میں ڈھلتے رہے۔ اور پھر یہ ہو گیا کہ میرے آقا نے فرما دیا، اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مثل تاروں کے ہیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لوگے ہدایت پا جاؤ گے۔
یہ وہی پتھر تھے، یہ وہی لوگ تھے جو پتھر مارتے تھے، یہ وہی لوگ تھے جو سخت و سست کہتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں بھی صبر و استقلال کے ساتھ صبر و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو صابر بنا کے بھی رکھنا ہے، ماحول کو مد نظر بھی رکھنا ہے، اور سرکار کی مکی زندگی کو پیش نظر بھی رکھنا ہے۔ اس لیے حالات جو کچھ بھی ہو جائیں، لیکن یاد رکھیے ہم کسی فلسفے کے محتاج نہیں ہیں، ہم کسی فلسفے کی طرف نہیں جاتے ہیں کہ ہم کسی فلسفے کو دیکھیں۔ ہمارا تو اسلام یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اور اسلام ہے تسلیم سے، اور اسلام جب تسلیم سے ہے تو مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اسے تسلیم کر لے۔ تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی مشورہ دیتا رہے، چاہے جو کچھ بھی کہتا رہے، مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کسی کے مشورے کے محتاج نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اسلام اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنے رب کے حکم پر، اس کے رسول کے حکم پر تمام باتیں کرتے ہیں، تمام چیزیں کرتے ہیں۔ اب ہمیں اس میں عقل کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بات عقل کی ہوئی ہوتی تو عزیزان ملت اسلامیہ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عقل کا گھوڑا ضرور دوڑا لیا ہوتا۔ عقل کی بات ہوتی تو کہتے چلو کوئی بات نہیں ہے، عقل سے کام لے لیتے ہیں، اور عقل سے کام لے کر کے یہ کرتے ہیں، تبلیغ کا سسٹم چینج کر دیتے ہیں، بتانے کا سسٹم چینج کرتے ہیں، حق کی آواز بلند کرنے کا سسٹم ہی چینج کر لیتے ہیں۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کے پیش نظر عقل کوئی چیز نہیں تھی۔ عقل جہاں دم توڑ جاتی ہے، عشق وہیں سے اپنا سفر چالو کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بے خطر کود پڑا، آتش نمرود میں عشق، عقل تھی بہوے تماشائے لبے بام ابھی۔ بات عشق تھی، لہذا عاشق کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صرف پھولوں کا سید نہیں دیکھتا ہے، انگاروں پر لیٹنا بھی جانتا ہے، اس لیے کہ عاشق ہے وہ، رب کا محبوب ہے وہ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات روڈ پر یا اس طرح سے اپنے گھروں میں، اور کوشش یہ کریں کہ مطلب بہت زیادہ اس طرح اس طرح کی بات نہ ہونے پائے، روڈ پر کوئی معاملہ نہ بننے پائے، اطمینان و سکون سے قربانی کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا آئلی حق ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ایسے حالات نہ پیدا ہوں جس سے پریشانی بڑھ جائے، مشکلیں بڑھ جائیں، اس لیے کہ وہی مکی زندگی سرکار کی پیش نظر ہونی چاہیے، وہی مکی زندگی ہونی چاہیے پیش نظر۔ میرے آقا جب نماز کے لیے سجدے میں جاتے تھے، اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ تو عزیزان ملت، کل کا نمرود بھی نہیں رہا، کل کا فرعون بھی نہیں رہا، کل کا شداد بھی نہیں رہا، کل کا ابو جہل و ابو لہب اتبا و شیبہ بھی نہیں رہے، کوئی نہیں رہا۔ تو آج کا بھی نہ فرعون بچے گا، نہ نمرود بچے گا، نہ شداد بچے گا، نہ ابو جہل بچے گا، سب کے دن ہوتے ہیں، آج نہیں کل یہ بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہمارا کام ہے اپنے دین کو لوگوں تک پہنچانا اور بتانا کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہمارا شیوا ہم صبر بھی کرتے ہیں، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق زندگی بھی بسر کرتے ہیں۔ اس لیے عزیزان ملت، یہ قربانی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ قربانی صرف یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے، بلکہ تمام امتوں پر یہ قربانی رہی کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی صورت میں رہی۔ جیسے قرآن پڑھیے، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، اب اس کی حکمت کچھ اور تھی، لیکن قربانی تو تھی وہ بھی، اس کی حکمت کچھ اور تھی۔ وہاں حکمت یہ تھی کہ ہمارے اعمال رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں کہ نہیں، تو دونوں بیٹوں نے قربانی کی۔ رب نے فرمایا فتقبل، یعنی ایک کی قربانی، من احدہما، ایک کی قربانی تو قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جانچا کیسے جاتا تھا کہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ حکمت اسی لیے تھی، تو آسمان سے سفید آگ اترتی تھی اور جلا دیتی تھی، تو جس قربانی کو جلا دیتی تھی وہ سمجھ میں آ جاتا تھا کہ میری قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئی۔ تو آسمان سے آگ اتری اور اس نے جلا دیا، جب جلا دیا تو ایک بھائی نے کہا کہ میری قربانی قبول ہو گئی، دوسرا جو ہے اب اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو آپ آگے میں نہیں جاؤں گا، آگے بہت ساری باتیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک حکمت یہ تھی کہ اعمال ہمارے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں کہ نہیں یہ دیکھنا ہوتا تھا، یہ بھی ایک حکمت تھی۔ تو قربانی آج سے نہیں، یہ تمام امت میں تھی، اور وہی قربانی، ہاں
ہم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی تفسیر بن کے کام کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ دیکھیے نا قربانی ہے کیا چیز؟ صرف جانوروں کو ذبح کر دینا یہ قربانی کام تھوڑی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بتا رہے ہیں سرکار، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو میرے آقا نے جو جواب عطا فرمایا تھا نا، اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ یہ حدیث مقدس جو ہے یہ بتا رہی ہے، فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، فرمایا یہ قربانی تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی شروعات اور آخر دونوں دیکھیں آپ، ان کی پوری زندگی قربانیوں میں گزر گئی۔ پہلی قربانی دی اپنی زندگی دے کر کے، یہ اور باتیں رب نے بچایا، اور آخری قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں دی۔ تو پہلی قربانی تو یہ تھی کہ آگ میں ڈال دیا گیا، تو قربانیوں پر قربانی دی جا رہی ہے۔ وہاں سے نکلے پھر قربانی دی، بیوی بچوں کو لے جا کے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا، یہ بھی قربانی تھی۔ پھر جب بڑے ہو گئے تو پھر قربانی کا حکم ہو گیا، اب پھر قربانی دے۔ وہ بھی وہ بیٹا جو بڑی منتوں کے بعد بڑی دعاؤں کے بعد ملا تھا، اور پھر آپ سے وہ نور منتقل ہو کر اسماعیل علیہ السلام کے پیشانی مبارک میں تھا، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو یہ احساس نہیں تھا؟ کیا وہ دیکھ نہیں رہے تھے؟ وہ اس بات کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے منتقل ہو کے اسماعیل میں جلوہ گر ہے؟ سب کچھ تھا، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ تمام جو اب اسی اسنا میں کل حج ہو گیا، اسی اسنا میں اب اسی اسنا میں آپ حاجی جب جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حج کے جتنے ارکان ہیں حاجی جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ صفا و مروہ، اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ دو پہاڑی ہیں، فرماتا ہے اللہ کی نشانیاں ہیں، پہاڑ غیر اللہ ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ صفا پر بھی بت رکھے جاتے تھے، مروہ پر بھی بت رکھے جاتے تھے۔ پھر یہ نشانی کیسے بن گئی؟ نشانی اس لیے بن گئی کہ ایک پیغمبر کی شریک زندگی نے اس پر دوڑ لگائی ہے 7 مرتبہ، اب پانی کے لیے 7 مرتبہ دوڑی، اور جب 7 مرتبہ دوڑ کر کے دیکھا تو طبیعت تھوڑی سی مایوس سی ہوئی، بیٹھ جاتی ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب آدمی اضطراب کے عالم میں ہو تو کیا کرے؟ رب کو پکارے۔ تو جب پھر آپ نے سر اٹھا کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے زمزم رواں ہے، جاری ہے پانی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ چونکہ ایک پیغمبر کی شریک زندگی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوڑ تھی، اللہ نے اسے عبادت بنا دیا کہ میرے پیغمبر کی بیوی حضرت ہاجرہ دوڑی اور میرے پیغمبر کی ماں دوڑی ہیں، اس لیے اے حاجی تو جاؤ گے تو 7 مرتبہ تمہیں وہاں دوڑنا پڑے گا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، تمہیں جانا پڑے گا، دوڑنا پڑے گا۔ یہی بات ہے، ذرا سا اس نقطے پر غور کیجئے گا، اس نقطے پر ذرا غور کیجئے گا۔ صفا مروہ دونوں پہاڑیاں ہیں، دوڑی ہیں حضرت ہاجرہ۔ اب سوچ لیجئے کہ یہ ہے کیا چیز؟ رب کو اتنی پسند آئی یہ ادا کہ حاجی قیامت تک جب تک مسلمان باقی رہے گا اور حج کرتا رہے گا، طواف کعبہ ہوتا رہے گا، تب تک تم صفا مروہ پر دوڑتے رہو گے۔ اور قربانی کے وقت جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب شیطان نے جا کر کے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا والد صاحب کے ساتھ جا رہا ہوں۔ تو کہا جانتے ہو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے کہ وہ تمہیں ذبح کر دیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ جب اللہ کا حکم ہے کہ وہ مجھے ذبح کر دیں تو پھر تو میں اکیلا ایک ہی ہوں، اللہ 100 جان عطا کرے تب بھی میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ اور باپ سے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ابا حضور یہ شیطان معلوم ہوتا ہے، اس لیے رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ ایک بار ظاہر ہوا، حضرت ابراہیم نے فرمایا کنکر مارو اس کو، کنکر مارا آپ نے۔
دوبارہ ظاہر ہوا، کہا کنکر مارو، تیسری بار ظاہر ہوا، کہا کنکر مارو، 3 بار کنکر مارا گیا، 3 مقام پر وہ ظاہر ہوا، بڑے غور سے سنیے گا، 3 بار ظاہر ہوا، 3 بار کنکر مارا گیا۔ اب جو بھی حاجی جائے گا، اب یہ عبادت بنا دی گئی، جو بھی حاجی جائے گا اسے کنکر مارنا ہے۔ پہلے دن 7 کنکر پہلے والے کو مارے گا، پھر دوسرے دن تینوں کو مارے گا، تیسرے دن تینوں کو مارے گا۔ اب کہنے والا یہ کہتا ہے کہ کیا وہ شیطان کو اس سے چوٹ لگتی ہے؟ تجھے احساس ہی نہیں ہے، اسے بہت چوٹ لگتی ہے، احساس نہیں ہے، بہت چوٹ لگتی ہے۔ تو جو کنکر اسماعیل علیہ السلام نے مارا تھا، اس کنکر کے بارے میں کیا پروردگار نے فرمایا؟ حاجی ہر سال جائے گا کنکر مارے گا، رب نے فرمایا کنکر میں نے پھینکا ہے، میں نے مارا ہے۔ تو کیا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ نبی نے کنکر اپنے ہاتھ سے پھینکا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے پیارے حبیب، کنکر آپ نے نہیں پھینکا، آپ نے نہیں مارا، کنکر ہم نے مارا ہے۔ تو جس کے ہاتھ سے کنکر گیا وہ بھی نبی کا ہاتھ ہے، مارا وہ بھی نبی کا ہاتھ ہے، ان شیطانوں پر پھینکا وہ بھی نبی کا ہاتھ ہے۔ مگر فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے میرے پیارے حبیب یہ کنکر آپ نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا ہے۔ تو جہاں کنکر مارا اسماعیل علیہ السلام نے، تو آپ کے سمجھ میں آیا؟ تو وہاں پر حالت یہ بنی کہ اب کنکر سالوں سال مارا جائے گا، قیامت تک مارا جائے گا۔ تو کیا جس کنکر کو میرے رب نے فرمایا کہ یہ میں نے پھینکا ہے، میں نے مارا ہے، تو پھر اس شخصیت کی، اس ذات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کی حبیبیت کا عالم کیا ہوگا، اس ذات کی محبوبیت کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو صفا مروہ تو شاعر اللہ ہیں، اس لیے کہ قدمیں حضرت حاجرہ پڑے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہٹ جاؤ نا، سائٹ میں آ کر کے دیکھ لو، جب صفا مروہ شاعر اللہ ہو سکتا ہے تو جس جگہ میرے نبی کی پیدائش ہوئی، جہاں میرے نبی کی ولادت ہوئی، پھر وہ مقام شاعر اللہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جب حضرت حاجرہ دوڑے تو اللہ کے شاعر میں آ جائے، نشانیوں میں آ جائے، تو میرا نبی جہاں پیدا ہوا وہ بھی اللہ کے شاعر میں ہے، اللہ کی نشانیوں میں ہے۔ اس لیے کہ رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں قسم ہے، ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں آپ چلتے پھرتے ہیں، جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ تو یہاں تو رب کریم قسم یاد فرما رہا ہے کہ شہر میں آپ چلتے پھرتے ہیں، اس لیے شہر کی قسم ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین۔ تین سے کیا مراد تھا؟ قسم کھائی رب نے۔ وہ تین کیا ہے؟ انجیر ہے، یہ جائے پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی۔ زیتون کیا ہے؟ سمجھتے ہیں آپ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں فروکش تھے۔ اور طور سینین کیا ہے؟ طور سینا جہاں سے وحی کا آغاز ہوا تھا۔ تو یہ صرف ان چیزوں کی قسم کھائی رب کریم نے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ۔ بلد امین کون ہے؟ خانہ کعبہ حرم۔ یہ بلد امین ہے، تو بلد امین کی قسم کھائی۔ رب بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے پیغمبروں کے نقوش قدم کو تمہیں لے کے چلنا ہوگا، اور میں نے شاعر بنایا ہے، نشانیاں بنائی ہیں، اس لیے ان کی عزت و احترام بھی کرنی ہوگی، ان کا عظمت بھی سمجھنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے سمجھا؟ اب یہ جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کی تعمیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ گارہ مٹ اور پتھر کون دیتے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ جب انہوں نے تعمیر کر لیا تو حکم ربی ہوا ابراہیم ہمارے گھر کی طرف لوگوں کو بلائیے، حج کرنے کے لیے بلائیے لوگوں کو۔ اب وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، چھوٹا سا چھوٹی سی آبادی، جے گھروں کی بھی رہی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا میں پورے دنیا کی لوگوں کو بلاؤں، آواز دوں۔ آپ نے آواز دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تو جو لوگ سن سکے ایسے انہوں نے بھی لبیک کہا، اور جو روحیں تھیں عالم ارواح میں انہوں نے بھی لبیک کہا۔ تو جن روحوں نے اور جن لوگوں نے لبیک کی صدا بلند کی ہے ان کی آواز پر، ان کو حج ضرور، ان کا حج ضرور ہوگا، اور وہ حج کے لیے ضرور جائیں گے جنہوں نے بھی لبیک کہا ہوگا۔ اس لیے کہتا آدمی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس لیے پڑھا جاتا ہے۔
تو عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا نے فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو قربانی ہمیں خوش دلی کے ساتھ کرنی چاہیے، قربانی خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ سوچیں کہ یار اتنا کر لیا، یہ لایا وہ لایا، نہ ریا کا کوئی تصور ہو وہاں، اور نہ تو تکبر کا کوئی تصور ہو وہاں، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہم جو بھی قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ اور قربانی یہ بتاتی ہے کہ اے لوگو، رب کی بارگاہ میں تمہیں جب ضرورت پڑ جائے مال کی تو مال قربان کرو، ضرورت پڑ جائے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ جب ضرورت پڑ جائے مال کی تو مال قربان کرو، ضرورت پڑ جائے جان کی تو جان قربان کرو، ضرورت پڑ جائے اولاد کی تو اولاد قربان کرو۔ ہر چیز قربان کر کے دکھایا بھی، جان بھی قربان کی، مال بھی دیا اللہ کے نام پر، اولاد بھی دیا اللہ کے نام پر۔ اب کچھ نے کہا ہے کہ نہیں وہ اصل میں پٹی باندھ لیے تھے نا اپنے آنکھوں پر، تو دیکھ تو رہے نہیں تھے، اس لیے چھری چلا دی۔ اب معتقدین جو ہیں وہ اب ان کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، جیسا اعتقاد پکڑنے سب لادینی بھی ہوتی ہے۔ کہا نہیں وہ پٹی باندھے تھے اس لیے دیکھ نہیں پائے، اگر آنکھوں سے اپنے دیکھتے تو شاید یہ کام نہ کر گزرتے۔ تو چلو ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے تو ایک راستہ اور بھی صاف تھا، اگر پٹی کھول کے دیکھتے تو پھر تم یہ کہتے کہ چونکہ جب تک دمبا نہیں آیا تھا تب تک یہ چھری نہیں چلائے، اور جب دمبا آ گیا تو اس کے اوپر چھری چلا دیا انہوں نے۔ تو تمہارے کہنے کے حساب سے تو دونوں باتیں الگ ہو جاتی ہیں، لیکن پٹی بدی ہوئی تھی تو یہی تھا کہ پٹی باندھ کر کے اس لیے کیا تاکہ بیٹے کے گردن پر چھری چلا رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ رب کریم کو منظور ہی نہیں تھا، یہ تو امتحان تھا، یہ تو ایگزام تھا ایک، اور امتحان کی بات تھی۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ بہت ہی کھلی ہوئی، بہت بڑا امتحان، بہت بڑی آزمائش تھی یہ۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، رب خود فرماتا ہے کہ بہت باری آزمائش تھی یہ ابراہیم کی، اور اللہ نے آزمائش لی بھی، اور پروردگار نے ثابت قدم بھی رکھا پیغمبر علیہ السلام۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ میڈا آیا تھا، تو آپ جانتے ہیں یہ تحفے کے طور پر، انعام کے طور پر اسماعیل علیہ السلام جب آپ نے پٹی کھولی تو دیکھا دمبا ذبح ہوا ہے، میڈا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ایک سائیڈ میں کھڑے ہیں، جبریل علیہ السلام ایک سائیڈ میں کھڑے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ امتحان لیا گیا، تو ہمیں بھی صبر و رضا کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہمیں قربانی کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں وہ کیا کریں سوسائٹی والوں کی وجہ سے لے آئے، نہیں تو لاتے نہیں، ایسا نہیں، وہ اصل میں کیا کریں 4 بکرا ہو گیا تھا، اب کچھ مسائل بیان کر دوں، ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ وہ 4 بکرے تو کر ہی لیا تھا نا، میں اس کا تھوڑا گوشت بڑھ جائے گا، تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا بڑے میں بھی 4-5 حصہ لے لیتا ہوں، 2 حصہ لیتا ہوں تو کام ہو جائے گا۔ یاد رکھو خالص دل کی نیت، لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقویٰ، اللہ کی بارگاہ میں نہ تمہارے گوشت جاتے ہیں نہ خون جاتا ہے، تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے۔ اس لیے دلوں کے تقوی کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی قربانی ہو خوش دلی کے ساتھ ہو، اور نیت قربانی کی ہو۔ اجتماعی قربانی اگر ہے تو ایک بڑے میں 7 ہوتے ہیں، اگر اس میں سے کسی ایک کی بھی نیت گوشت کی ہو گئی، خدا نہ خواستہ کسی ایک کی بھی نیت گوشت کی ہو گئی تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے جب آپ لوگوں کو اکٹھا کریں 7 آدمیوں کو تو سب کی نیتیں جانچ لیں، بھیا تمہاری نیت کیا ہے، قربانی کر رہے ہو کچھ اور ہے، یہ بہت باریک مسئلہ ہے یہ۔ تو کسی ایک کی نیت بھی گڑبڑ ہوئی تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب کل تو وہ دن آنے ہی والا ہے، کرنا یہ ہے آپ کو کہ آپ کا جانور بھوکا پیاسا نہ ہو، اسے بھوکا پیاسا نہ رکھیں، ذبح سے پہلے یہ کام کر لیں، اتنا پہلے اس کو چارہ پانی دے دیں، کھا پی لے، اس کے بعد جب وہ کھا پی لیتا ہے چاقو پہلے سے تیز رکھیں، اتنا جلد بازی ہوتی ہے کہ سب کچھ بھی کرتے ہیں، چاقو تیز رکھیں آپ پہلے سے، اس کے سامنے تیز نہ کریں، میری بات غور سے سنیے گا، چاقو پہلے سے تیز رہے، چھری پہلے سے تیز ہونی چاہیے، سامنے نہ کریں،
چھری تیز ہے، سارا کچھ ہے. اب جانور کو آپ اس طرح لٹائیں کہ اس کا پورا بدن اتر کی طرف ہو، یعنی میرے دائنے طرف ادھر، اور اس کا سر دکن کی طرف ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ بدن اتر کی طرف ہو گئی، سر دکن کی طرف ہو گیا. اب اس کا سر کعبے کی طرف کر دیں، قبلہ کی طرف. ٹھیک ہے، آپ نے قبلہ کی طرف کر دیا. اب جب قبلہ کی طرف کر دیا تو اب آپ جو ہے اسے ذبح کر دیں. قربانی جس کی ہے وہ یا اس کے گھر والے ہی اگر یہ کام کریں تو یہی افضل ہے، یہی افضل ہے کہ قربانی وہ خود کریں اپنے ہاتھوں سے. اب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں. اس سے پہلے اگر آپ کو دعا یاد ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اب یہ دعا پڑھ لیا آپ نے. اب کہ اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر. اب کوئی ضرور نہیں کہ آپ اللہم منک ولک کہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں گے ذبح ہو جائے گا. خالی اتنا بھی کہہ دیں گے آپ تو ہو گیا، میں نے بتایا ٹھیک ہے. لیکن آپ خالی اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھری اتنی تیز ہو، 4 رگیں ہوتی ہیں تو 4 رگوں میں سے چاروں کٹنی چاہیے، کم از کم 3 تو لازماً کٹ جانی چاہیے. اب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 2 آدمی ذبح کرتے ہیں. مثال کے طور پر اب قصاب صاحب بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہیں اور مان لیجیے کوئی مولوی صاحب ہیں یا جو بھی ہو وہ بھی ہاتھ لگائے ہوئے ہیں. دونوں کا ہاتھ اگر چھری پر ہے وقت ذبح، دونوں کا ہاتھ اگر چھری پر ہے، کسی ایک نے بھی اگر تکبیر اتنی آواز سے کہے کہ اس کے کان سن سکیں، بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہے کہ اس کے کان سن سکیں، اب دونوں پر تکبیر واجب ہے، فرض ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی تکبیر نہیں کہے گا تو وہ مردار ہو گیا. پھر دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اگر تکبیر چھوڑ دیا تو مردار ہو گیا. تو اس کا بھی خیال رکھیں. اکثر کاٹنے والے منہ میں گٹکا بھرے رہتے ہیں، گٹکا بھرے تو بول تو پاتے ہی نہیں ہیں، وہ دعا کیا پڑھیں گے. تو اس کا خیال رکھیں کہ اگر کسی سے آپ ذبح کروا رہے ہیں تو منہ صاف ستھرا رہے اس کا، تاکہ وہ پڑھ سکے. اور انہیں وہ سوچے کہ نہیں وہ سیٹھ صاحب تو پڑھی دیے تو میرے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اب سیٹھ صاحب سوچیں کہ چلو جس نے ذبح کیا اس نے تو پڑھ ہی دیا ہوگا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ہاتھ چھری پر دونوں کے ہیں تو دونوں پر ضروری اور فرض ہے کہ وہ پڑھیں. اگر نہیں پڑھیں گے تو جانور مردار ہو جائے گا. اس لیے بہتر تو یہ کہ ایک ہی آدمی کرے اور وہی پڑھے. باقی سب پڑھیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو پکڑنے والے ہوتے ہیں ان کا کوئی ضروری نہیں ہے. جو ذبح کر رہا ہے جو شریف جس کے ہاتھ ہے، تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ اس کو بھی آپ دیکھیں. 4 رگیں کٹ جائیں، کم از کم 3 تو کٹ ہی جانی چاہیے. چلیے اب یہ ہو گیا. جیسے ہی ذبح ہو جاتا ہے پھٹافٹ چالو ہو جاتا ہے. اب اس کو چھوڑ دیے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کی. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کریں، ایک کے سامنے دوسرے کو نہ کریں. اب جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کا جو کچھ بھی کرنا ہے، چمڑی اتارنا جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کریں. اب ایک بات اور عرض کر دوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کر دیتے وہ کر دیتے. پہلے کے دور میں چونکہ مال اسی کو مانا جاتا تھا، جس کے پاس مویشی زیادہ ہوتے تھے نا وہ مالدار ہوتا تھا. کسی کے پاس 2000 مویشی ہیں تو 100 اونٹ ہیں تو بکریاں ہیں تو یہ ہیں تو وہ مالدار مانا جاتا تھا. تو مال اسی کا نام تھا. تو اس میں سے چھانٹ کر کے اچھا مال نکالتے تھے اللہ کی راہ میں. آپ کسی کو میں اگر کہہ دوں کہ بھائی ٹھیک ہے کسی کی 2 کروڑ کی گاڑی ہے اللہ کی راہ میں دے دو، اور اس نے دے دیا اللہ کی راہ میں، تو آپ کہیں گے نا یار 2 کروڑ کی گاڑی اللہ کی راہ میں دیا، کیا پوچھنا ہے اس کا. کہہ سکیں نا. تو مال تو وہ بھی ہے. تو یہاں مراد مال سے وہی ہے. اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اتنا پیسہ صدقہ کر دینا چاہیے، غریبوں کو دے دینا چاہیے، مسکینوں کو دے دینا چاہیے، وہ تمہاری تھیوری ہے، تمہاری عقل ہے. ہمیں عقل سے لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اپنے رب اور اس کے رسول کا حکم دیکھنا ہے. تو جو حکم نبی ہے، جو حکم خدا ہے، اس پر سر تسلیم خم کر دیں گے، ہم گردن جھکا دیں گے. اب عقل نہیں چلے گی بلکہ حکم خدا چلے گا، حکم رسول. اور یہ بتائیے کہ اگر کسی سے کہا جائے چلو ٹھیک ہے تم مان لیا تھوڑی دیر کے لیے، چلو ٹھیک ہے آپ مت کریے، ایک کام کیجئے کہ 2 لاکھ کا لے ہی آئیں گے یا مان 50,000 کا لے آئیں گے، 70,000 کا لے آئیں گے، تو وہ پورا پیسہ اٹھا کر کسی کو دے دیجیے، وہ دے گا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی اچھی چیز کو روکنے کے چکر میں وہ بھی رک جاتا ہے، کہہ کہ چلو یار 8-10,000 دے دیتے ہیں باقی رکھ لیتے ہیں، کام تو ہو ہی جائے. تو مسلمان جو قربانی کرتا لے آتا وہ اس لیے نہیں لاتا
کہ غریب کا حق مارتا ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے سال میں ایسے غربا بھی موجود ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے گھروں میں گوشت پہنچتا نہیں ہوگا، تو آج کے دن اور کل کا دن جو بھی دن ہوا، جو بھی ایام نہر ہوتے ہیں، جو بھی قربانی کے دن آتے ہیں، ان دنوں میں آپ غربا سے پوچھ لیجئے اور سب سے پوچھ لیجئے کہ تم یہ بتاؤ کہ سب سے بہتر سب سے زیادہ گوشت کب کھاتے ہو، تو یہی کہے گا کہ بقرعید کے دن میں۔ تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی بھی ہو جاتی ہے اور لوگ گوشت بھی پا جاتے ہیں۔ اب یہ مت پوچھئے گا کہ مطلب بانٹنا ہی ضروری ہے کہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ اگر پوچھیں گے تو بتا دوں گا بھئی رکھ بھی سکتے ہیں، بڑی فریج لے آئیے، برادہ جس کو بولتے ہیں، سلاجہ جس کو بولتے ہیں، بڑا والا لے آئیے، پورا کاٹ کے اسی میں رکھ لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم تک کھائیے، ربیع الاول تک کھائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اگر بہتر یہ ہے کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ مثال کے طور میں اپنا لے لیتا ہوں، آپ کو بولوں گا ناراض ہو جاتے ہیں آپ لوگ۔ مثال کے طور پر میں ہر ہفتے میں 2 دن کھاتا ہوں، تو مہینے میں تو ہو گیا نا کم سے کم 8 مرتبہ۔ تو اگر میں پورا ہی بانٹ دوں تو کوئی دقت ہے؟ میں تو کھاتا ہی ہوں نا ہر ہفتے میں، وہ تو سالوں سال نہیں پاتا بیچارہ۔ تو اگر میں پورا ہی بانٹ دوں تو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن کہا گیا 3 حصہ لگا دو، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، غربا مساکین میں تقسیم کر دو، ایک حصہ آپ نے رکھ لو، 1/3 رکھ لو، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر توجہ دیں اور خیال رکھیں، جیسے سے میں نے بتایا ہے کہ قربانی کی یہ مسائل ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ جب قربانی کا وقت ہو تو ذبح کے وقت میں اگر 2 آدمی ہیں تو دونوں کی تکبیر پڑھنا لازمی ضروری ہے، ورنہ مردار ہو جائے گا جانور، اور تکلیف نہ دیں اسے جانور کو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ بس یوں ہی ہو جائے گا۔ ہر چیز کسی ایک پر مت چھوڑا کیجئے، آپ کر کے تو دیکھیے، آپ کریے اپنی قربانی، کیا مسئلہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی قربانی دی نا، یہ اور بات تھی کہ تم آ گیا یار، آپ اس کی بھی قربانی نہیں دے سکتے ہیں؟ آپ اپنے سے کریے قربانی۔ کچھ لوگ بھاگتے ہیں منہ چھپا کر کے، کچھ لوگ کچھ کرتے ہیں، عجیب حال ہے، عجیب قسم ہے۔ خوش دلی کی بات ہے، یہاں خوش دلی سے قربان کرو، اس لیے کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے رب کریم اسے مقبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں کہ کل پرصراط پر یہ آئیں گے اپنے کھروں اور سینگوں کے ساتھ، یہ سواریاں بنیں گی آپ کی، یہ لے جائیں گے آپ کو۔ تو اس کو خوش دلی سے کریے، اور جو لوگ خوش دلی سے قربانی کریں گے اللہ کی رضا کے لیے خوش دلی کے ساتھ، یہ قربانی اللہ کے بارگاہ میں ایسی مقبول ہوگی کہ نام اعمال پر اسے بھی رکھا جائے گا، اسے بھی نام اعمال پر رکھا جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ان تمام باتوں پر توجہ رکھیے گا۔ باقی اگر کچھ ایسا پوچھنا ہوگا تو بعد میں پوچھ بھی لیجئے گا، انشاءاللہ بتا دیا جائے گا آپ کو۔ یہ خیال رہے، اور جو پہلے میں نے کہا اس کا بھی خیال رکھیے گا، اس لیے کہ ضروری ہے۔ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم کو ضروری ہے کہ ہم خود بچیں، ہمیں خود بچنے کی ضرورت ہے، تو اس کا بھی خیال رکھیے گا، اس کا بھی دھیان رکھیے گا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگ اپنے اٹکل پچو سے باتیں کرتے ہیں تو وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے صرف نیت کی، دل میں آپ کی نیت ہے قربانی کی، بکرا قربانی کے ذریعے یا کسی بھی چیز میں آپ نے اگر قربانی کی نیت سے آپ لے آئے ہیں، دل میں نیت قربانی بھی ہے، اور آپ نے اسی نیت کے ساتھ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہا، ذبح کر دیا، آپ کی قربانی ادا ہو گئی۔ تو بہت ٹیڑھا بھی نہیں ہے، آتا ہے تو پڑھ لیا، نہیں آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب یہ ہے، اس کے بعد آپ اردو میں کہہ لیجئے نا کیا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد جب ذبح ہو گیا تو اب یہ کہا جائے گا اللہم تقبل منی، اگر اپنی طرف سے ہے تو منی کہا جائے گا، اللہم تقبل منی۔ اب کیا عربی سن کر لوگ گھبرا جاتے ہیں، یار اس کو کیسے پڑھا جائے گا، دھندا تجارت سب ہو جاتا ہے مگر یہی میں گھبرا جاتے ہیں۔ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ آ گئی؟ اے اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام و آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرمایا۔ یہی بات اردو میں کہہ دو نا، کیا مسئلہ ہے؟ نیت تو آپ کی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر، کر کے تو دیکھیے۔ تو جب اس مرتبہ کر لیں گے اردو میں کہیں کہ نہیں یار اگلے سال عربی میں بولوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن اب کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، کہا نہیں مولانا صاحب تو ہی ہم کریں گے، دیکھا جائے گا جو ہوگا۔
فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلانے کی توفیق مرحمت فرمائے، مولا کریم ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، الہ اعلیٰ ہماری مشکلوں کو آسان فرما، پروردگار ہماری قربانی، ہماری عید اور تمام چیزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، مولا کریم تمام معاملات میں بہتری عطا فرما، حالات کو بہتر فرما، تمام چیزوں میں آسانی عطا فرما، مولا کریم جو بیمار نے شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما۔ ایک بھائی نے درخواست کی تھی، ان کے بھائی کے زن ہیں، ان کی طبیعت کچھ خراب ہے اور زیادہ خراب ہے، زبیر صدیقی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تو ساؤلی و ملو سے معاف فرما، فصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔